السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ وارث پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ایک برننگ ایشو پر۔ 14 اگست 2021 مینار پاکستان پر کیا ہوا؟ بھیڑ چال چلنے کی بجائے، جیسا سب کہہ رہے ہیں ویسا کہنے کی بجائے، انسان کو حقائق پسند ہونا چاہیے۔ ہمیں کچھ حقائق دیکھنے ہوں گے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا، وہ پس پردہ حقائق۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم مذمت کرتے ہیں اس کراؤڈ کی، اس موب اٹیک کی جو ایک اکیلی خاتون پر انہوں نے کیا، اور جو نازیبا حرکات کی گئیں وہ اسلامی معاشرہ تو کیا کسی بھی معاشرے کے لیے قابل قبول باتیں نہیں تھی۔ اور بھرپور الفاظ میں مذمت کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے اپیل بھی کروں گا کہ ایسے عناصر کو جز وقتی نہیں بلکہ کل وقتی سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ یہ عناصر اپنے ان بہیمانہ اقدام سے باز رہیں۔ اب ہم بات کریں گے حقائق پر۔ سب سے پہلی بات، ناظرین یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ ہو کب رہا ہے۔ 14 اگست، صرف 14 اگست نہیں بلکہ محرم الحرام کے دوران، اور محرم کے بھی پہلے عشرے کے دوران، جو مجالس کے حوالے سے مشہور ہے۔ اور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت جب پولیس کو کال کی جا رہی تھی، اس وقت لاہور شہر میں کم و بیش 120 جگہ پر مجالس ہو رہی تھی، اور مجالس ہوتی ہے سیکیورٹی کے ساتھ۔ آدھے سے بھی زیادہ، 90% سے بھی زیادہ کہیں لاہور کی جو سیکیورٹی تھی وہ مجالس پہ گئی ہوئی تھی، وہ وہاں پر عزاداری کو سیکیورٹی دے رہے تھے۔ اس لیے وہاں سے پولیس کو بر وقت نکالنا اور مینار پاکستان تک بھیجنا مشکل تھا، اس لیے بھی کہ راستے بلاک ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر مجالس ہوتی دیکھی ہیں لاہور میں، کراچی میں، آپ کو 1 کلومیٹر سفر کے لیے 15 کلومیٹر کے چکر کھانا پڑتے ہیں۔ پولیس کے لیے پہنچنا ہی مشکل تھا، پہلی بات۔ دوسری بات، اس قوم کا اپنا ایک اخلاقی دیوالیہ پن بھی ہے۔ یہ اپنا اخلاقی دیوالیہ پن رکھتی ہے قوم۔ کیسے؟ فیک کالز۔ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹر آف 1122، ایک سال میں صرف پنجاب میں 35,000 فیک کالز موصول ہوئی ہیں، صرف ایک سال میں۔ ایسے میں جہاں ایک برس میں 35,000 فیک کالز موصول ہوں، وہاں پولیس بھی رسپانس دینے سے پہلے سوچتی ہے کہ آیا کال فیک تھی یا درست تھی۔ اگر کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ ایک کراؤڈ ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے، تو پولیس کے لیے یہ بات تھوڑا ماننا مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ ان کے ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بات تسلی بخش نہیں تھی کہ یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا اخلاقی دیوالیہ پن۔ 35,000 فیک کالز جب ہم 1122 جیسے محکمے کو کریں گے جو صریحاً انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، تو پھر پولیس صاف ظاہر ہے کہ آنے سے پہلے سوچے گی۔ لیکن جب 15 مرتبہ کال چلی گئی پولیس کو، تو پھر وہ خاتون بھی یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ پولیس وہاں آئی، لیکن تاخیر کے ساتھ آئی۔ اس تاخیر میں ہمارا اپنا اخلاقی دیوالیہ پن شامل ہے۔ اس کے بعد تیسری اور اہم ترین بات، اگر آپ لوگ مکمل ذمہ داری کے ساتھ کچھ دن پہلے کی اس خاتون کی ویڈیوز دیکھیں، خصوصاً جو اس نے مری کشمیر میں جا کر بنائی، وہ ریمبو نام کا وہ ایک نامحرم لڑکا، وہ کس طرح اس کے ساتھ بغل گیر ہو رہی ہے تصاویر میں، اور کس طرح اس کی گود میں وہ بیٹھ رہی ہے۔ اس سے یہ امیج گیا عوام کو، جنہیں اس نے اس دن ٹک ٹاک کے ذریعے بتایا تھا کہ آج میں فلاں جگہ پہنچ رہی ہوں، وہ ایسی ہی ولگیرٹی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس خاتون سے اس دن۔ لیکن یہ اس دن محتاط تھی اور موب کو دیکھ کر پریشان تھی، نروس تھی۔ میں مثال دوں گا کہ اگر شاہد آفریدی بھی سنگل کھیلنا شروع کر دے، تو میرا خیال پہ شائقین جو ہیں وہ کرسیاں اکھاڑ دیں گے گراؤنڈ کی، کہ بھائی آپ سے تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ آپ بھی سنگل ڈبل کھیلیں۔ تو شاہد آفریدی بنا ہے 6 کے لیے،
اس خاتون نے اپنا جو امیج ایک چھاپ اپنی پیدا کر لی تھی، بنا لی تھی، وہ ولگیرٹی کی چھاپ تھی۔ آپ خود سے دیکھیے، انصاف کیجیے کہ جو تصاویر اس نے اپنی اپلوڈ کر رکھی تھی وہ کیسی تھی۔ اس کے بعد آخری بات کریں گے ہم، کیا اس واقعے سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، سیکھنا ہے، کچھ کرنا بھی ہے ہم نے، یا اس کا ماتم کرنا ہے، دکھ کرنا ہے، افسوس کرنا ہے؟ میری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ ایسے لاز بنائے جائیں، ایسے قوانین بنائے جائیں، پھر ان پر عمل بھی کیا جائے کہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی یہاں زیادتیاں ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر جو کراؤڈ اٹیک ہے یا انڈیویجول اٹیک ہے یا ہیراسمنٹ ہے، اس کو لیگلائز کیا جائے اور سخت ترین سزائیں اس کے اوپر قانونی رکھی جائیں۔ پھر یہ جو موم بتی مافیا آ کے رونا دھونا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں جی انسانی حقوق ہیں، جب آپ سزا ہی نہیں دینے دیں گے، ایک شخص زینب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہ موم بتی مافیا مہینوں بیٹھی رہتی ہے وہاں اسلام آباد میں کہ پاکستان میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ پھر جب اسی کو سزا دینے کے لیے علماء سرعام لٹکانے کی بات کرتے ہیں تو پھر موم بتی مافیا بیچ میں آتا ہے کہ یہ تو دیکھیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ اپنا دوہرا معیار ختم کریں، بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں، اپنا قبلہ درست کریں۔ ایک ایسا شخص جو 6 سال کی معصوم بچیوں سے زیادتی کرتا ہے، اب اس کے لیے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ ظلم رک کیوں نہیں رہا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کڑوی باتیں ہضم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ بہت جلد پھر ملاقات ہوگی اور بلیک میجک کے اوپر، کالے جادو کے اوپر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔